السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہماری کلاس کا 8واں دن ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 35 تک دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ نکالیے آپ اپنا قرآن مجید، آپ کے سامنے آپ کا قرآن ہونا چاہیے جس سے آپ لفظی ترجمہ بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد آپ کے پاس آپ کے نوٹس ہونے چاہیے جس پہ آپ تفسیر نوٹ کرتے جائیں گے۔ آیت نمبر 31 ہے۔ وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھا دیے، آدم کو، الاسماء نام، کلہا وہ سب، ثم پھر عرضہم ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقال پس اس نے کہا، انبئونی بتاؤ تم سب مجھے، باسماء ہؤلاء ان کے نام، ان اگر، کنتم تم ہو، صادقین سب سچے۔ قالوا ان سب نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں کوئی علم ہمیں، الا ما مگر جو، علمتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم بے شک تو ہی خوب جاننے والا، الحکیم حکمت والا ہے۔ قال اس نے کہا، یا آدم اے آدم، انبئہم انہیں بتا دو، باسمائہم ان کے نام، فلما تو جب، انبأہم اس نے ان کو بتا دیے، باسمائہم ان کے نام، قال اس نے کہا، الم کیا نہیں، اقل لکم میں نے کہا تم سے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، غیبہ چھپی ہوئی باتیں، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو، کنتم ہو تم، تکتمون سب چھپاتے۔ وَإِذْ اور جب، قلنا ہم نے کہا، للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدو تم سب سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدو تو سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت اے آدم رہو تم، وزوجک الجنۃ اور تمہاری بیوی جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغداً اطمینان سے، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ الفاظ کی وضاحت ہے۔ وعلم اور اس نے سکھا دیے، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، تعلیم علم ہم نے دیکھا، معلم اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے، آدم آدم کو، الاسماء نام، الف
سین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم واحد اور اسماء اس کے جمع۔ عرضہم عین را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، اس نے پیش کیا۔ ہم کہتے ہیں نا اردو زبان میں عرض کیجئے، پیش کیجئے، اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سامنے رکھیے، تو عرضہم اس نے ان کو بتایا یا اس نے ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے۔ اب دیکھیں علی کا لفظی ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو وہ تو ہوتا ہے پر، اور الملائکہ فرشتے، تو فرشتوں پر یا فرشتوں کے سامنے ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ انبئونی نون با حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، نبا کہتے ہیں خبر کو، تو انبئونی تم خبر دو مجھے یا تم بتاؤ مجھے، باسمائی اب آپ اس کا روٹ ورڈ خود لکھیے، ہؤلائی اسم اشارہ ہے، ھذا کی جمع ہے، ھذا واحد اور ہؤلائی جمع ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے صادقین، صاد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، آگے ہے سبحانک، سین با ح اس کا روٹ ورڈ ہے، علم اس کا روٹ ورڈ آپ کو آتا ہے، علمتنا اس کا روٹ ورڈ بھی آپ کو آتا ہے، عین لام میم، العلیم سیم روٹ ورڈ۔ اب آپ دیکھیں 3 لفظ ہمارے پاس آئے ایک روٹ ورڈ کے ساتھ، علم، علمتنا، العلیم، تینوں کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ عین لام میم۔ الحکیم، ح کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہوگا، قال اس نے کہا واحد کے لیے آتا ہے، یا آدم اے آدم، یا اے آدم آدم، انبئہم پیچھے ہم نے دیکھا تھا انبئونی، تو جو انبئونی کا روٹ ورڈ تھا وہی روٹ ورڈ انبئہم کا ہوگا، نون با حمزہ۔ باسمائہم یہ بھی ہم دیکھ چکے، انبأہم دوبارہ آ رہا ہے ایک ہی روٹ ورڈ کے ساتھ، انبئونی، انبئہم، انبأہم سیم روٹ ورڈ ہوگا ان کا۔ باسمائہم دوبارہ آ رہا ہے، دیکھیں کتنے زیادہ الفاظ ہیں نا جو بار بار آ رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ اگر ہم ایک دفعہ ان کو یاد کر لیں تو بار بار یاد کرنا ہمارے لیے پھر مشکل نہیں ہوگا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس روٹ ورڈ کے ساتھ پہلے ہم کر چکے ہیں اور اس کا یہ ترجمہ تھا، یہاں پہ بھی وہی ترجمہ آ رہا ہوگا، بس ہم نے جملے کی مناسبت سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم کیا ترجمہ کریں گے۔ آگے غیبہ، غین یا با اس کا روٹ ورڈ ہوگا، تبدون، با دال الف اس کا روٹ ورڈ ہے، تا آیا تم کے لیے، واو نون آخر میں جمع کے لیے، درمیان میں ہمارے پاس بچ گیا با اور دال، تو روٹ ورڈ میں ہم کریں گے با دال الف۔ تکتمون تم چھپاتے ہو، کاف تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، کاتما کہتے ہیں چھپانے کو، کبھی آپ نے اردو زبان میں سنا ہوگا کتمان حق یعنی حق کو چھپانا، کتمان علم علم کو چھپانا۔ قلنا کہا ہم نے، قل کہا، نا ہم نے، اسجدو سین جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، سجدہ ساجد، فسجدو سیم روٹ ورڈ ہوگا، ابا اس نے انکار کیا، الف با واو اس کا روٹ ورڈ ہے، استکبرہ کاف با را اس کا روٹ ورڈ ہے، تکبر، اور کبر متکبر تکبیر اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے، کافرین اس کا روٹ ورڈ آپ خود لکھیے۔ قلنا ہم دیکھ چکے، یا آدم ہم دیکھ چکے، اسکن سین کاف نون، اسکن رہو، ساکن سکونت، مسکن سکون اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وزوجک تمہاری بیوی، زا واو جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، زوج کہتے ہیں ساتھی کو، زوجہ بیوی کو کہتے ہیں،
تو زوجو بیوی کا تمہاری، کلا تم دونوں کھاؤ، الف کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اکلا کہتے ہیں کھانے کو، شئتما شین الف حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تقربا قاف را با اس کا روٹ ورڈ ہوگا، قریب قربت ہم استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں، الشجرۃ شین جیم را اس کا روٹ ورڈ ہوگا، آپ نے اردو زبان میں بھی سنا ہوگا شجر کہتے ہیں درخت کو، ہے تو عربی زبان کا لفظ شجر لیکن آپ نے سنا ہوگا اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، من الظالمین ظالمین اس کا روٹ ورڈ ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ آپ لوگوں کا سفر بہت خوبصورت جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کریٹ کیا تھا، فرشتوں کو کیسے کہا کہ سجدہ کریں اور کس طرح سے ابلیس نے انکار کیا تھا۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا اس سے پہلے کی بات ہے، ہم نے جب کوئی کام کرنا ہو تو ہم وہ کسی کو بتاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب فرشتوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گی۔ اب دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ تھا کہ ہم فساد کریں گے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے، انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں جنات رہا کرتے تھے، اور جنات جو تھے ان میں بہت خرابیاں تھیں، خون بہاتے تھے، سارے ظلم و ستم کرتے تھے۔ فرشتوں نے اس کی بیس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ ایک اور مخلوق جس کا اپنا اختیار ہوگا کہ اچھا عمل کرے یا برا کرے، اس کو آزادی ہوگی، پھر تو وہ وہی کریں گے جو جنات نے کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے جب یہ کہتے ہیں کہ میں ایسی چیز بنانے والا ہوں، ایسی مخلوق بنانے والا ہوں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا۔ یہ پوری سٹوری اب آئے گی پوری 10 آیات میں جو آگے آئیں گی حضرت آدم کی پوری سٹوری کے بارے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے چیزوں کے، علم سکھایا، دنیاوی علم تھا یہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اب ان کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا پاک ہے تو، ہمیں تو بس اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم کوئی نہیں تھا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غیب کے علم پر چلے جاتے ہیں کہ اب بتائیے کہ ہماری شادی کب ہوگی، اب بتائیے ہمارے بچے کب ہوں گے، بتائیے کاروبار میں ترقی کب ہوگی، یہ کب 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 کیا ہے، یہ غائب ہے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت آدم کو کیا سکھا رہے ہیں اور کیوں اس کو کریٹ کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا تو فرشتوں کو کہا کہ اب ان کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس کون تھا؟ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا، اور وہ اتنا نیک جن تھا، اتنی عبادت کرتا تھا، اتنا عبادت گزار تھا، اور وہ فرشتوں میں آتا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس درجے پر لے آئے تھے عبادت کی وجہ سے کہ وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ ان سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اور اس نے انکار کیوں کیا تھا؟ تکبر کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تو مردود ہے، نکل جا یہاں سے۔ اور مردود کس کو کہتے ہیں؟ لعنت زدہ کو کہتے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ اب دونوں کو جنت میں بھیجنے کے بعد دیکھیے پہلا امتحان شروع ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ پہلے سے انسان کو دکھا دیا
کہ تیرا ابدی گھر یہاں ہے، یہاں تو نے آنا ہے، پوری جنت تیرے لیے ہے، کھاؤ پیو مزے کرو، جو مرضی ہے کرو، لیکن اس ایک درخت کو ہاتھ نہ لگانا۔ آج اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دی ہے، لیکن تھوڑے سے ایسے احکامات ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ مت کرنا، ورنہ تم کافروں میں سے ہو جاؤ گے، انکار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے کہ جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ایک درخت سے منع کیا کہ اس کے قریب مت جانا، باقی پوری جنت تمہاری ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکا دیا۔ شیطان نے بہکایا کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا تھا، تو اب کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا تھا، ان سے بات کی تھی، تو ان کو اتنی محبت تھی، ان کو اس بات کا احساس تھا کہ کچھ مدت کے لیے انسان کو زندگی ملی ہے۔ ان کو شیطان نے بہکا دیا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم زندہ ہی رہو گے، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی رہو گے، ان سے محبت کرتے رہو گے۔ اس لالچ میں آ کے آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب ہوا کیا، جیسے ہی آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تو سب سے پہلے انہوں نے جو خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کا جو لباس تھا وہ اتر گیا۔ اب جیسے ہی ان کا لباس اترا تو قدرتی اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے کہ اس کو بے حیائی پسند نہیں آتی، تو جیسے ہی ان کے کپڑے اترے تو انہوں نے کیا کیا کہ جنت کے جو پتے تھے وہ اٹھا کے اپنے اوپر ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اتر جاؤ، سارے کے سارے دنیا میں چلے جاؤ، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ ہدایت کہاں سے آنی ہے؟ میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو کوئی اس کو مانے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب ہم پوری سٹوری جو ان 10 آیات میں پڑھیں گے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں آیت پڑھوں گی تو آپ کو اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، تو دیکھیں پورے قرآن میں قصے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو جائے گا کہ پہلا مذہب کیا تھا، لیکن پہلا انسان کریٹ ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، یہ نہ کرنا، پھر بھی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سکھائی اس کو وہ لفظ، وہ آگے آئیں گی آیات، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کیا کہ دنیا میں جاؤ، پھر اتنی دیر وہاں رہو گے، پھر اچھے عمل کرو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس پورے سبق سے کیا سیکھا اور اس کو عمل میں کیسے لے کر آئیں گے۔ اب آیت نمبر 31 کو دیکھتے ہیں۔ وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھا دیے، آدم کو، الاسماء، نام، اللہ، وہ سب، ثم، پھر عرضہم، ان کو پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقال، پس اس نے کہا، انبئونی، بتاؤ تم سب مجھے، باسماء ہؤلاء، ان کے نام، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے۔ نام کون سے سکھائے تھے؟ اب دیکھیے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں آنا تھا تو دنیا کا سارا علم، سب چیزوں کے نام جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کو دنیا میں جس چیز سے واسطہ پڑھنا تھا، ہر چیز کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا دنیاوی علم ان کے اندر ڈال دیا تھا۔ آج کل ہم جو نئی ایجادات کرتے ہیں نا، اسی علم کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، تو فرشتوں کو کہا بتاؤ ان کے، تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے۔ اب آیت نمبر 32 ہے، قالو، ان سب نے کہا، سبحانہ کا، تو پاک ہے، لا علم لنا، نہیں کوئی علم ہمیں، الا ما، مگر جو، علمتنا، تو نے ہمیں سکھایا، انا کا، انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے کہا پاک ہے تو، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے اللہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ ہی بہت جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ اب آیت نمبر 33 ہے، قالا، اس نے کہا، یا آدم، اے آدم، انبئوہم، انہیں بتا دو، باسمائہم، ان کے نام، فلما، تو جب،
آہم تو ان کو بتا دیے بھی اسمائہم ان کے نام، قالا اس نے کہا علم کیا نہیں اقل لکم میں نے کہا تھا تم سے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی، واعلم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم سب ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم سب چھپاتے ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تو جب انہوں نے انکار کیا کہ ہمیں نہیں پتہ، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے کہا نہیں تھا کیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اب آیت نمبر 34 ہے، وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، اسجدوا تم سب سجدہ کرو لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، آبا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جب آپ قرآن میں یہ لفظ بار بار پڑھیں گے تو میں آپ کو یہاں اس لفظ کی ڈیٹیل بتا دوں۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، اور مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں وہ کفر ہی کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ابلیس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ نیک بندہ تھا، وہ تو اتنی عبادت کرتا تھا کہ فرشتوں میں شامل ہو گیا، اس نے ایک حکم سے انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، اور ہم کتنے حکموں سے انکار کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کا بھی سبق دے رہے ہیں، انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں نہ ان کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں۔ کانا کا لفظی معنی ہی یہی ہے کہ وہ بھولنے والا ہے، بار بار بھول جاتے ہیں، بار بار بھولتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں بار بار یاد کرواتے ہیں۔ اب آیت نمبر 35 ہے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن انتا اے آدم تم رہو، وزوجک الجنت تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَّا مِنْہا تم دونوں کھاؤ اس سے، راغداً اطمینان سے، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اب میں نے آپ کو جو سٹوری بتائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، اس میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو بھیجا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہوا نے آدم کو جنت میں بھی بہکایا تھا، تو اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھل کر بیان کر دیا کہ اصل میں واقعہ کیا ہوا تھا۔ اللہ نے دونوں کو جنت میں بھیجا تھا، دونوں کو ہی یہ کہا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جائیں ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آج کی ہماری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔